دیکھ صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم گئے سو وقت ایوب کی کتاب باب 8 اور اس کی آیت 5 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 8 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 9 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 20 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے ایوب کی کتاب باب 9 اور اس کی آیت 32۔ یا ایوب بولتے ہیں، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں، اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ تو ایوب کا بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اگر خدا آدمی ہوتا تو انہوں خدا سے بات کر سکتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ وجہ ہے کہ خدا انسان بن گیا تاکہ آدمی اس سے بات کرے ویسا، اور اس کے ساتھ چلے پھرے ویسا، اور اس کے ساتھ جو ہے صحبت کرے ویسا۔ صرف ایک ہی آدمی جو خدا کے وہ حد تک پہنچا بولے تو وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح تھے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا یسوع مسیح میں ایک انسان بن کے 2000 سال پہلے یہ دنیا میں آیا۔ خدا کو جو ہے انسان دیکھنے کے لیے خدا کو انسان بننا پڑا۔ اگر خدا روح میں رہتا تو انسان کو کبھی بھی دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بار جو ہے فلپس مسیح کے شاگرد جو تھے مسیح سے پوچھنے کو لگے کہ ہمیں باپ کو دکھا، یعنی کہ فلپس چاہتے تھے کہ خدا کو دیکھنا۔ تو جب فلپس مسیح سے یہ سوال کرے تو مسیح کا جواب یہ تھا کہ اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرے تو انہوں اپنے میں خدا کو ظاہر کرے۔ تو خدا کے حد کو یسوع مسیح رکھے، یعنی کہ جو حد خدا کی ہے وہ حد تک صرف یسوع مسیح پہنچے، کیونکہ یسوع مسیح اور خدا ایک ہیں۔ کئی لوگ جو ڈرامے کرتے ہیں اور میگزین چھاپتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف انسان تھے اور ایک گنہگار انسان تھے۔ کئی سالوں سے یہ لوگ یہ بات کا ذکر کرتے ہیں، مگر یہ لوگ اگر خدا کا کلام پڑھیں گے تو یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح بے گناہ تھے۔ ان کے 33 یا 33.5 سال کے زندگی میں انہوں ایک گناہ بھی نہیں کرے، یعنی کہ ان کے زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ جو مسیح کو گنہگار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگوں کے خود کے دلوں میں حد سے زیادہ گناہ بھرا ہوا ہے، جس کا ہم حساب نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیونکہ یسوع مسیح ایک خدا ہیں اور ایک انسان تھے، میں ان کے پاس جا سکتا ہوں۔ انہوں میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے، اور یسوع مسیح ان کے زندگی کے ذریعے سے میرے کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا کے حد تک میں نہیں پہنچ سکتا اور میرے کو ایک منجی کی ضرورت ہے۔ ان کے موت کے ذریعے سے میرے کو نجات ہے، اور ایوب یہ چیز کے لیے ترس رہے تھے کہ ان کو ایک منجی کی ضرورت ہے۔ آیت 33 پڑھیں گے، یا ایوب بولتے ہیں، ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ ایوب کی شکایت یہ تھی کہ ان کے اور خدا کے بیچ میں کھڑے ہونے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ ان کی پکار یہ تھی، اگر کوئی ہوتا تو اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں رکھتا اور اس کا دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھتا اور میرے کو اور خدا کو ملاتا تو کتنا اچھا رہتا تھا۔
اگر کوئی شخص یہ کام کرتا تو وہ میرا درمیانی ہوتا۔ میرے بھائی اور بہن، نیا عہد نامہ میں پولس وہ آدمی کو لکھتے ہیں جو جوان ہے، یا انہوں بولتے ہیں کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسانوں کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہر ایک انسان کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے انسان کو جو ہے اس کے گناہ کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا ایک ہی راستہ بنا دیا جس کے ذریعے سے نجات ہے۔ تو یہاں ہم ختم کریں گے باب 9 اور اب ہم باب 10 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا، میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا۔ کیونکہ میرے بھائی، ایوب کے پاس وہ شخص نہیں ہے جو شخص ان کے اور ان کے بیچ میں کھڑا ہو سکتا ہے تاکہ ان کی عرضی خدا کے سامنے رکھے ویسا، تو انہوں دل کے کڑواہٹ سے خدا سے بات کریں گے۔ انہوں اپنی زندگی سے تھک گئے ہیں اور انہوں اس طریقے سے بولیں گے جیسا انہوں محسوس کرتے ہیں۔ انہوں صاف اور ایمانداری کے ساتھ اپنے زندگی کے مصیبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ انہوں اتنے تکلیف میں پھنس گئے تھے کہ انہوں بولتے ہیں میری روح میری زندگی سے بیزار ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں خود اپنے مصیبتوں کو دیکھ کے اپنے آپ میں چڑچڑاہٹ پیدا کر لیے، یعنی کہ ان کے زندگی میں چڑچڑاہٹ شروع ہو گئی۔ ایوب میں اچھی بات یہ ہے کہ انہوں اپنا دل کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں جو ہیں اپنے آپ میں کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ایوب میں یہ خوبی تھی کہ انہوں ایماندار تھے، جھوٹ بولنا ان کے منہ میں نہیں تھا۔ آیت 2 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایوب کیا بولتے ہیں۔ میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا، مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ کتاب کو ختم کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے ایوب کو اس بارے میں بتائیں گا۔ خدا جو ہے اپنے بارے میں ایوب سے کچھ بتائیں گا جو کہ ہم سب کو ہمارے بارے میں کچھ نہ تو کچھ جاننا ضروری ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں جتنا جاننا ہے اتنا نہیں جانتے ہیں، صرف خدا ہمارے بارے میں پوری طرح سے جانتا ہے۔ آیت 3 میں ایوب بولتے ہیں، کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو آخر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے۔ میرے بھائی اور بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خدا پرست کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا شریروں کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی خدا ایک دن مقرر کرا ہے جہاں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیں گا۔ آیت 4 پڑھیں گے، کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ تو ایوب جو ہیں اپنے مصیبتوں میں یہ حیرت کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں خدا ان کے یہ مصیبت کو دیکھ رہا یا نہیں۔ میرے دوست، یہ ایک اور وجہ ہے جو خدا انسان بن کے یہ زمین پہ آیا۔ میرے بھائی، اب میں یہ بات کا بھروسہ رکھتا ہوں کہ جلال میں ایک آدمی ہے جو میرے کو اور آپ کو سمجھتا ہے، کیونکہ انہیں ہمارے ویسا ایک آدمی تھا تو انہیں جانتا ہے کہ ہم اپنے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح پوری طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں کیسا محسوس کرتے ہیں جب ہم تکلیفوں میں رہتے ہیں، کیونکہ انہوں بھی جب یہ زمین پہ تھے
انہوں بھی تکلیفوں سے گزرے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے تکلیف کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں کیسا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے باتوں کے ذریعے سے انہوں بھی گزرے، کیونکہ انہوں جب یہ زمین پہ تھے ایک انسان کے حیثیت سے تھے۔ آیت 5 سے 7 میں ایوب بولتے ہیں، کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں کہ تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے؟ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں ہوں اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ میرے بھائی اور بہن، ایوب اب اپنے آپ کو بچانا شروع کرتے ہیں۔ انہوں یہ ماننا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ انہوں بولتے ہیں کہ انہوں اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک عجیب حالت میں آ گئے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ میں شریر نہیں ہوں اور پھر بھی میں خدا کے ہاتھ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو ایوب کا ایسا خیال تھا، لیکن انہوں یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ میرے کو یہ سارے چیزوں سے گزرنا ہے اور میں یہ نہیں دیکھ سکوں کہ میں کیوں یہ مصیبت میں ڈالا گیا ہوں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صبر اور فروتن پاک روح کا پھل ہیں جو آپ کے تجربے سے آپ کے زندگی میں پیدا ہوتی ہے۔ تو خدا جو ہے ایوب میں صبر اور فروتن پیدا کریں گا۔ نیا عہد نامہ میں ہم ایوب کے صبر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں، دیکھ صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ ایوب پیدائش سے ایک صبر والے انسان تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ خوبی ان کا حصہ اور حوصلہ بڑھا سکتی تھی، لیکن اصل میں دیکھا گیا تو انہوں ایک صبر والے انسان نہیں تھے۔ ہم دیکھے تھے کہ ان کا صبر ٹوٹ گیا تھا اور انہوں بے صبرے پنے سے خدا کو پکارتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے آخری وقت کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ خدا جس طرح سے ایوب سے نپٹتا ہے، تو ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ان کو صبر کی طاقت دیتا ہے، یعنی کہ ان کو صبر والا آدمی بناتا ہے اور خدا ان کو فروتن بناتا ہے۔ تو خدا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ آیت 19 پڑھیں گے، میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں، میں رحم ہی سے خبر میں پہنچا دیا جاتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اس وقت کے امتحان میں موت ایک ایسی چیز تھی جو انہوں خواہش کرے، یعنی کہ ایوب کی یہ خواہش تھی کہ انہوں مر جانا۔ انہوں یہ محسوس کرے کہ موت ان کو یہ سارے مصیبتوں سے دور کر دیں گی، موت ان کو یہ مشکلات سے رہائی دیں گی۔ یہ جو ہے ان کا خیال تھا۔ انہوں موت کو ایک نیند کے حیثیت سے استقبال کریں گے، مگر اس وقت انہوں یہ خواہش کریں کہ انہوں نہیں پیدا ہوتے تو ان کے لیے بہت اچھا رہتا تھا۔ تو یا ہم باب 10 کو ختم کریں گے اور اب ہم باب 11 اٹھائیں گے، اور باب 11 کا مضمون ہے سفر کی پہلی بات چیت۔ تو اب ہم جو ہیں ایوب کے آخری دوست سے ملاقات کریں گے، اور سفر یہ بات سے یقین کرتے تھے کہ خدا جو ہے ماپ تول کے ذریعے سے کام کرتا ہے اور قانون کے مطابق کام کرتا ہے۔ سفر کا یہ خیال ہے کہ خدا قانون کے مطابق چلتا ہے اور قانون کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ تب سفر نامتی نے جواب دیا، کیا ان بہت سی باتوں کا جواب نہ دیا جائے، اور کیا بتواسی آدمی راست ٹھہرایا جائے؟ تو سفر کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب اپنے باتوں کے ذریعے سے اپنا گناہ چھپا رہے ہیں۔
अय्यूब ये बात साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक आदमी जो उनकी हालत में है, जैसा उन्होंने मुसीबत उठा रही, उन्हें जो है मुकाबला करना नहीं चाहेगा। सूफर ये बात को नज़रअंदाज करके ये बोलते हैं कि अय्यूब अपनी तरीक़े से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी हालत के सामने रखते हुए। मेरे भाई और बहन, ये बात सच है कि कई लोग हैं जो अपने तरीक़े से बात करने की कोशिश करते हैं, वो भी हालात को सामने रखते हुए अपने लफ्ज़ों को उठाते हैं और बात करते हैं, और ऐसा तरीक़ा अपनाते हैं कि यानी कि अपनाने के ज़रिए से कई वकीलान जो हैं मुकदमा जीते हैं। तो यहाँ ये बात पैदा नहीं होती है कि इंसाफ हो रहा है, बल्कि वकील के चालाकी के ज़रिए से और लफ्ज़ों का गलत तरीक़े से इस्तेमाल होने के ज़रिए से हो रहा है। आयत 3 पढ़ेंगे। क्या तेरी लफ्ज़ानी लोगों को खामोश कर दे, और जब तू ठट्टा करे तो क्या कोई तुझे शर्मिंदा ना करे। तो सूफर एक कदम आगे बढ़ते हैं और अय्यूब को खुसरवार ठहराते हैं कि उन्होंने झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो हैं अय्यूब को यहाँ ये बोलते हैं कि क्या तेरी लफ्ज़ानी लोगों को खामोश कर दे। उन्होंने जो हैं अय्यूब को इस बात से खुसरवार ठहरा रहे हैं कि अय्यूब अंदर से एक हैं और बाहर से एक हैं, और अब उन्होंने अय्यूब को इस बात से खुसरवार ठहराते हैं कि अय्यूब झूठे बातें कर रहे हैं। तो सूफर की ये बात जो है, आप सोच सकते कि अय्यूब के दिल में कैसा काम करी होंगी। आप सोच सकते कि अय्यूब जो हैं सूफर की ये बात सुन के अपने आप में कैसा महसूस करे होंगे। बिल्दाद जो हैं अपने कड़वे बातों के ज़रिए से अय्यूब को काफ़ी दुख दिए, मगर यहाँ अगर हम देखेंगे तो सूफर के बातों में भी काफ़ी कड़वाहट है, और सूफर ये समझते हैं कि उनकी बातें खुदा का कलाम है, यानी कि उन्होंने ये साबित करना चाहते हैं कि उन्होंने खुदा के ताकत से बात कर रहे हैं। उन्होंने आयत 4 और 5 में बोलते हैं, क्योंकि तू कहता है मेरी तालीम पाक है और मैं तेरी निगाह में बेगुनाह हूँ। काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले। प्यारे भाई और बहन, क्योंकि खुदा नई बात कर रहा था तो सूफर खुदा के लिए बात करते हैं। आयत 6 पढ़ेंगे। और हिकमत के असरार तुझे दिखाए कि वो तासिर में गुनागुन हैं, सो जान ले कि तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुताबला करता है। तो यहाँ सूफर जो अय्यूब को बोल रहे हैं तसल्ली की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्लो है, यानी कि मुक्का। सूफर जो हैं अय्यूब को ये बताते हैं कि उनको जो सज़ा मिल रही है वो आधी भी नहीं है। जितना उनका गुनाह है उससे बहुत कम सज़ा उनको मिल रही है। मेरे भाई और बहन, आप सोच सकते कि अय्यूब की क्या हालत हुई होंगी जब सूफर के मुंह से उन्होंने ये बात सुनी। अय्यूब को ये बात से कितनी नई तकलीफ हुई होंगी, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अय्यूब की जो है सूफर या मदद करने के बजाय उनको खुसरवार ठहराते हैं। तो प्यारे भाई और बहन, या मैं कलाम को ख़त्म करना चाहूँगा और आते से वक्त हम कलाम में फिर से आगे बढ़ेंगे। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।